جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کمانے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہی یہ بات ہمیں بتلائی کہ آپ کا رازق، آپ کا رزاق وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محنت کریں، اپنے ہاتھوں سے کمائیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب انسان نے خود ہی کمانا ہے، انسان نے خود ہی محنت کرنی ہے، تو اس میں انسان کی مرضی ہے کہ وہ حلال کمائے یا حرام کمائے، تھوڑا کمائے یا بہت کمائے۔ نہیں، اس لیے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے اور یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن شریعت کے پابند ہیں، ان اصولوں کے پابند ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لاگو کیے، اور ان اصولوں کے پابند ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر لاگو کیے۔ ہمیں رزق کمانا ہے، ہمیں رزق اللہ سے مانگنا ہے، اس کے لیے محنت اور جستجو کرنی ہے، لیکن حلال مال کے لیے، حلال کمائی کے لیے اور حلال رزق کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ حلال رزق کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات کہ اس رزق کو کمانے کا طریقہ اور وسیلہ جائز ہو، اور دوسری بات کہ وہ چیز بذات خود پاک ہو۔ جب یہ دو چیزیں آئیں گی کمائی کے اندر، تو پھر وہ رزق حلال ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو زمین میں سے حلال چیز کو کما کے، حلال طریقے سے کما کے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں نہ ہی حلال کمانے دے گا، اور نہ ہی تمہیں خود کھانے دے گا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلانے دے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ اس کو حرام کی راہ پہ لگایا جائے، حرام کے طریقے اور راستے بتائے جائیں، تاکہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو۔ لیکن ہمیں حلال مال کمانا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ ہمیں حلال مال کیوں کمانا ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر انسان مال کی تگ و دو کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے گا، اور موجودہ زمانہ، موجودہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نبی نے فرمایا تھا، حق فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا، زمانہ آ چکا، حالات پیدا ہو چکے، لہذا حلال مال کو ہی کمایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن اس وقت تک انسان کا چھٹکارا نہیں ہوگا جب تک یہ نہ پوچھ لیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ جنت میں جانے کے لیے، قیامت والے دن امتحانات کے اندر پاس ہونے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہمارے مال کی شکل میں کیا جائے گا کہ کہاں سے پیسہ روپیہ کمائی کہاں سے کی، حلال تھی یا حرام تھی۔ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا جہاں تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اللہ پوچھیں گے، عمر دی تھی کہاں پہ خرچ کی، جوانی دی تھی کہاں پہ خرچ کی، مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا، اور اسی طرح علم دیا تھا کہاں سے لیا، کہاں پہ پھیلایا۔ چوتھے نمبر پہ مال ہمیں حلال ہی کیوں کمانا ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں، صاف ہیں، اور پاک اور صاف مال کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہے، صدقے کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ، جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے طور پہ۔ اگر حلال ہوگا تو اللہ قبول کریں گے، اگر حلال نہیں ہوگا تو اللہ اس کو رد کر دیں گے، اللہ دنیا بھی تباہ کر دیں گے، آخرت بھی تباہ کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
صرف اور صرف حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔